صاحب اور کیا آپ کو لگتا ہے اس پورے ظاہر ہے کہ ایک ریجنل ایشو ہے، اب دونوں ملک آپس میں زیادہ بات کرتے ہیں، رابطے بھی موجود ہیں، لیکن یہ ٹینشن آپ کو کس حد تک جاتی ہوئی دکھائی دیتی ہے؟ خدا نخواستہ نیوکلیئر وار میں تو نہیں تبدیل ہوگی؟ اللہ نہ کرے وہ آپشن جو ہے میرا خیال ہے دونوں ممالک کے پاس نہیں ہے. تو دونوں پوزیس کرتے ہیں نیوکلیئر کیپیبلٹی، بٹ اس کو استعمال کرنے کی آپشن جو ہے وہ میرا خیال ہے بہت بہت موٹ ہے. کوئی ایسی بات نہیں ہے جس میں ایٹمی جنگ کا خطرہ ہو، لیکن ایک اس قسم کی جو چیزیں ہیں ان کے متعلق احتیاط ضروری ہے. اور کیا کہتے ہیں عدم لوگ منکر نکیر ہوتے ہیں، تو یہ اس میں احتیاط بڑی لازم ہوتی ہے. بھائی صاحب آج نواز شریف صاحب نے بھی شرکت کی اس میں، ان کو خصوصی دعوت دی گئی تھی، کیا اس بارے میں کچھ بتائیں گے آپ؟ دیکھیں میاں صاحب کا ایک بڑا وسیع تجربہ ہے، 3 دفعہ وزیر اعظم رہے ہیں. ان کے زمانے میں، وزارت عظمیٰ کے زمانے میں، آپ کو یاد ہوگا افغانستان میں پہلی جو وزارت عظمیٰ تھی اس جی میں افغانستان میں پیس کے لیے انہوں نے بڑے ایفرٹس کیے. سارے لیڈر جو تھے ان کو لے کے وہ افغانستان کے سارے مکہ گئے. وہاں پہ جا کے میں آپس میں جو ہے کوئی صلح نامہ ہوا، لیکن وہ سارے آ کے واپس مکر گئے. تو میاں صاحب نے وہ بھی ارینج کیا تھا، ایفرٹ کیا تھا. اس کے بعد سیکنڈ ٹائم جب میاں صاحب پرائم منسٹر تھے، جب جو دھماکے ہم نے ایٹمی کیے ہیں، وہ بھی ایک بڑا ایکسپیرینس ہے انٹرنیشنل پاورز کے ساتھ میاں صاحب کا ڈیل کرنا. اس دوران جو ہے کارگل کی جنگ ہوئی، وہ بھی ایک ایکسپیرینس ہے میاں صاحب کا. پھر اس کے بعد جو ہے جو پیچھے میاں صاحب نے 4 سال جو حکومت کی ہے میاں صاحب نے ایز پرائم منسٹر، اور شاید عباس صاحب بھی کے وقت بھی میاں صاحب جو تھے ان کا ایکسپیرینس جو ہے اتنا رچ ایکسپیرینس ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ میاں صاحب جو ہے ان باتوں میں بڑے محتاط ہیں. جب تک ایک بریم پہ یا ایک کنارے پہ نہ پہنچ جائیں چیزیں جو ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں کہ چیزیں ساری صلح صفائی کے ساتھ جو ہے سیٹل ہوں. اور لیکن اس پیس ود آنر جو ہے، پیس ود ڈگنیٹی جو ہے، اس میں ہمیشہ ان کا بلیف رہا ہے. اور یہی ہمارا بھی بلیف ہے، اور یہی ہمارا جو ہے ایک عقیدہ ہے کہ امن عزت کے ساتھ امن جو ہے وہ قبول ہے. لیکن اگر امن جو ہے وہ جس طرح پامال کیا جا رہا ہے ہندوستان کی طرف سے، اس میں جو ہے ہم بالکل اپنی قومی جو وقار جو ہے، قومی حمیت جو ہے، اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے پاکستان انشاءاللہ تعالی جو ہے ہر قدم اٹھائے گا. قائد صاحب میں کوئکلی آخری کچھ 2 منٹ میں آپ کے ضرور لوں گی کہ ایک تو بھارتی پنجاب میں جو حملے ہوئے ہیں، یا جو کہ ہندوستان پوری دنیا کو بتا رہا ہے کہ 15 مقامات پر حملہ ہوا ہے اور پاکستان نے کیا ہے، اس کے پیچھے کیا ہے؟ کیا پاکستان نے تردید کی ہے؟ وہ سکھ کمیونٹی کو انہوں نے کیا ہوا ہے. مودی صاحب نے سکھ کمیونٹی کو ایلینیٹ کیا. جو پنجاب میں سکھ ہیں یا باقی جگہ، چاہے وہ کینیڈا میں ہیں یا ہندوستان کے دوسرے علاقوں میں ہیں، وہ خوش نہیں ہیں. یہ سارے دھماکے وارداتیں خود کر کے اور پاکستان پہ ڈالا جا رہا ہے. جو پلوامہ میں ہوا ہے وہی پنجاب میں کر رہے ہیں، وہی دوسری جگہ کر رہے ہیں. یہ سارے کا سارا ایک ڈرامہ ہے. مودی از اے ویری ویری ڈیسپریٹ مین. نہ وہ پاکستان یا بر صغیر کے امن کو صرف تباہ نہیں کر رہا، وہ ساری دنیا کے امن کو تباہ کر رہا ہے. یو ہیو ٹو ٹیک انٹو اکاؤنٹ کہ انہوں نے کینیڈا کا امن تباہ کرنے کی کوشش کی ہے، یو ایس کا امن تباہ کرنے کی کوشش کی ہے، اور اب جو ہے اس وقت تلا ہوا ہے. وہ جدہ اگا پیچھا کوئی نہ ہوئے نا، وہ ایسے ہی رکھنا کر دے گا. خائد صاحب میری بات سمجھ گئے ہیں؟ بالکل بالکل. خائد صاحب مجھے یہ بھی بتا دیں کہ اب ٹرمپ صاحب کا سٹیٹمنٹ بھی آپ نے سنا ہے، اور اگلے کتنے گھنٹے بہت امپورٹنٹ ہے اگر پاکستان نے جوابی کارروائی کرنی ہے تو؟ میرا خیال ہے کہ کوئی بڑی سبسٹینشیل قسم کی انٹروینشن چاہیے ہوگی. ادروائز جو ہے میرا خیال ہے اگلے 24 گھنٹے جو ہیں اس لحاظ سے جو ہے وہ بہت اہم.
بہت عام ہے۔ اور کوئی واٹر ریزروائرز جو ہے وہ بھی حملہ ان پہ بھی ہو سکتا ہے ہندوستان کے؟ کن پہ جی؟ جو ان کے آبی ذخائر ہیں ان کے اوپر؟ کن پہ؟ آبی ذخائر ہے نا، بگلیار ڈیم کی ہم بات سن رہے تھے ادھر ادھر، وہاں پہ بھی پاکستان ٹارگٹ کر سکتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ جو فیسلٹیز ہیں یہ اس سے آسما سویلین پاپولیشن کو جو ہے وہ بہت زیادہ عذاب اٹھانا پڑے گا۔ میرا نہیں خیال، میں ایک ذاتی اپنا ویو دے رہا ہوں کہ اس قسم کی فیسلٹیز کو ٹارگٹ نہیں کرنا چاہیے۔ جی